آج کل آپ بھی یہ چیز آبزرو کر رہے ہوں گے کہ کسی بھی فنکشن میں جاتے ہیں, کسی بھی گیدرنگ میں جاتے ہیں یا 4 دوست مل کر بیٹھ جاتے ہیں تو موضوع ایک ہی رہتا ہے, بے روزگاری, ملک کے حالات, اور اگر کاروباری ہیں تو وہ اپنا رونا رو رہے ہوتے ہیں. تو زیادہ تر جو ہے وہ یہی چیز رہتی ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ کافی لوگ مجھے بھی اپروچ کرتے ہیں, میرے دوستوں کا بھی یہی کہنا ہے کہ سب کا ایک ہی ہوتا ہے, یار جاب نہیں لگ رہی جاب لگا دو, جاب نہیں لگ رہی جاب لگا دو. تو اس حوالے سے میں کچھ باتیں کرنا چاہ رہا تھا. تو پہلے تو جاب ہنٹنگ کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. سب سے جو بڑا پرابلم ہوتا ہے جو میں سمجھتا ہوں اپنے اینڈ پر, وہ ہوتا ہے آپ کا ریزیومے. آپ ایک جگہ پر اپنا ریزیومے بھیجتے ہیں, وہ شخص آپ کو پرسنلی نہیں جانتا, اس نے کبھی آپ کو دیکھا نہیں, وہ کبھی آپ سے ملا نہیں, وہ 100% آپ کو جج کر رہا ہوتا ہے آپ کے ریزیومے کے بیس پہ, اور اس پہ وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آیا آپ کے ساتھ انٹرویو کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. آپ ہوں گے بہت زیادہ کیپیبل, ہوں گے آپ بہت زیادہ ٹیلنٹڈ, ہوں گے آپ بہت زیادہ اسمارٹ, لیکن اس وقت جو آپ کا اسپوک پرسن ہے وہ آپ کا ریزیومے ہے. اگر آپ اس کو صحیح سے ڈیزائن نہیں کرتے, آپ اس کو صحیح سے نہیں بناتے, تو ہوگا کیا کہ بجائے وہ آپ کو کال کرنے کے وہ آپ کو بلائے گا ہی نہیں, تو جو آپ کی اسمارٹنیس ہے وہ اس تک ڈیلیور ہی نہیں ہو پائے گی. تو ایک تو یہ چیز جو ہے وہ ریزیومے پہ سب سے پہلے دھیان دینا ضروری ہے. دوسری بات, ایک جاب جس کے لیے آپ ایڈورٹائزمنٹ دیکھتے ہیں, بے روزگاری زیادہ ہونے کی وجہ سے اس ایک جاب کے لیے, چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو, 100-150 اپلیکنٹس اس پہ اپلائی کر رہے ہوتے ہیں. جو ریکروٹر ہوتا ہے, آپ تھوڑی دیر اس کی جگہ بیٹھ کے دیکھیں, وہ اپنا میلنگ باکس کھولتا ہے اور اس کے سامنے 150 ای میلز پڑی ہوئی ہیں. آپ کا کیا حشر ہوگا اگر آپ کا ان باکس اس طرح سے فل ہو؟ ڈیفینیٹلی وہ 5 سے 10 سیکنڈ سے زیادہ وہ آپ کی سی وی کو ٹائم نہیں دے سکتا, کیونکہ اگر آپ لیٹ سپوز اگر این ایوریج 10 سیکنڈ بھی رکھ لیں اور اس کو 150 سے ڈیوائڈ کریں تو یہ ایک بڑا اچھا خاصا ٹائم بن جائے. آپ کے پاس ہارڈلی 10 سیکنڈ ہوتے ہیں اپنے سی وی کو ایکسیپٹ یا ریجیکٹ کرانے کے لیے. اب اس میں آپ نے ریکروٹر کو کنونس کرنا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ایٹ لیسٹ انٹرویو کی کال دے دیں, تاکہ آپ مزید اپنی اسکلز جا کر اس کو بتا سکیں. یہاں پر ہم غلطی کیا کرتے ہیں, اس 10 سیکنڈ کے اندر ہم اس کو ساری ایسی انفارمیشنز دیتے ہیں جو اس کے کسی کام کی نہیں ہے. میرے پاس کچھ ریزیومے آئے ہوئے ہیں, خیر چھوڑیں, اس پہ بات کرتے ہیں. اس کے اندر جیسے ہی میں نے وہ ریزیومے کھولا, فرسٹ پیج پر ایک تقریباً 25% کور کرتا ہوا ایک پورشن تھا, جس کے اندر اس کی ڈیٹیلز تھیں, اس کا فادر نیم, اس کا ریلیجن, اس کا CNIC نمبر اور 1-2 چیزیں اور. اس سے اوپر کی جو ڈیٹیلز تھیں اس کے اندر اس کے کالج کا نام, اس کے اسکول کا نام, اور اس نے کس سن میں وہ سارے ڈگریز حاصل کی وہ تھی. اب سوچا یہ جا سکتا ہے کہ اس کا CNIC نمبر کے آخر میں 436 ہو یا 342 ہو, میں اس کو جس پوزیشن کے لیے ہائر کر رہا ہوں مجھے اس چیز سے کوئی لینا دینا نہیں, وہ ایک بالکل ارریلیونٹ انفارمیشن ہے. اس کے فادر نیم سلمان خان ہو یا شاہ رخ خان ہو, مجھے اس سے بھی کوئی لینا دینا نہیں. میں اس میں کیا سرچ کر رہا ہوں گا, میں یہ دیکھ رہا ہوں گا کہ میں نے ادھر جی کوالٹی کے بندے کے لیے ریکوائرمنٹ کے لیے ایک پوسٹ ڈالی تھی, میں اس کی وہ اسکل دیکھ رہا ہوں گا جو میرے کام کی ہے, تاکہ اگر وہ میرے پاس آتا ہے تو مجھے وہ کس طرح سے بینیفٹ دے سکتا ہے. اچھا, ایک اور غلطی جو ہم کرتے ہیں عموماً, ہم نے ایک ریزیومے بنایا ہوا ہوتا ہے, جو جاب آئی اس کو اپلائی کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمارے ڈیسک ٹاپ پہ پڑا ہوا ہوتا ہے, ای میل لی, ای میل کے اندر اٹیچمنٹ ڈالا, پلیز فائنڈ دی اٹیچمنٹ, اور وہ سینڈ کر دیا, اور پھر ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کال آئے گی. ایسا نہیں ہوتا. میں اس کی مثال ایسے دیتا ہوں کہ اگر آپ ایک مشین پہ کام کر رہے ہو اور آپ کو ایک مشین پوری کھولنی ہے, تو اس میں ڈفرینٹ ٹائپ کے نٹس لگے ہوئے ہوں گے, بولٹس لگے ہوئے ہوں گے, آپ کو ہر نٹ کے لیے الگ اوزار چاہیے. ایک ہی پانے سے آپ سارے نٹ نہیں کھول سکتے. اسی طرح سے ایک ہی سی وی آپ ہر جگہ نہیں بھیج سکتے. سب سے پہلے اپلائی کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جاب کو انالائز کرتے ہیں کہ وہ کس معیار کی ہے, وہ ریکروٹر جو ہے وہ آپ سے کیا چاہتا ہے, وہ کس پوزیشن کے لیے اپلائی کر رہا ہے.
پھر آپ اپنا ریلیونٹ ایکسپیرینس اس کے اندر اسی طرح سے شامل کرتے ہیں کہ جب وہ آپ کی سی وی کھولے تو اس 10 سیکنڈ کے اندر اس کو لگنا چاہیے کہ آپ اس کے کام کے بندے ہیں. اچھا اس میں جھوٹ نہیں بولنا ہے. مثال کے طور پہ ایک پوزیشن کے لیے جی سیلز مینیجر, آپ کو سیلز کا اگر کوئی ایکسپیرینس ہی نہیں ہے تو آپ اس میں ڈال دیں کہ جی میں نے سیلز کے لیے یہ کام کیا. نہیں, آپ نے وہ بات کرنی ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کو سیلز کا ایکسپیرینس نہیں ہے تو آپ اس میں یہ ایڈ کر سکتے ہیں کہ میں سیلز کے لیے کتنا زیادہ ولنگ ہوں میں اس جاب کو لینے کے لیے. آپ کنونس کرنے کی کوشش کریں لیکن جھوٹ کبھی نہ بولیں. ہاں آپ کے ورڈز اس طرح کے ہو سکتے ہیں جو اس کو کنونس کر لیں, لیکن کوئی اس میں جھوٹ نہیں ہونا چاہیے. وہ پھر لانگ ٹرم نہیں چل پاتا. آپ جاتے ہیں اور پھر وہ اپنا خود بھی جو ہے وہ ذلیل ہوں گے, ایتھیکلی بھی اچھی بات نہیں ہے, تو وہ چیز نہ کریں. یہ تو ہو گئی ان دوستوں کے لیے بات جو کہ جاب ہنٹنگ یا جو پریشان ہے جاب کے لیے. اللہ سب کا, میرا آپ کا, ہم سب کا جو ہے وہ روزگار بنا کے رکھے, اچھے رزق روٹی میں ہماری برکت دے.